SNDT کی رپورٹ کا مطالبہ کریں گے. اس میں کئی ایک سفارشات تھی، مگر صرف پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد فوراً راشٹروادی اور کانگریس نے صرف الیکشن جیتنے کی نیت سے مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک اور مرتبہ خنجر گھونپا اور غیر قانونی طریقے سے صحیح طریقے کو نہیں اپناتے ہوئے ایک آرڈیننس کو جاری کر دیا. اور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ ہائی کورٹ نے مرہٹا ریزرویشن کے بارے میں روک لگائی. وہیں پر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم مسلم ریزرویشن پر سٹے نہیں لگا سکتے اور ہم ریزرویشن کا مطالبہ مذہب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. چاہے سنگھ پریوار ہو، RSS ہو، BJP ہو، جو مسلمانوں کے ریزرویشن کی جب بات آتی ہے تو کہتے مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مذہب کے نام پر اگر نہیں مل سکتا تو کیا پسماندگی کے نام پر نہیں مل سکتا؟ اور جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو ریزرویشن نہیں مل سکتا، وہ جھوٹے ہیں. اس لیے جھوٹے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کو پڑھے گا، جب ہمارے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی دستور ساز قانون ساز اسمبلی میں لفظ بیکورڈ کلاس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹ میں ایک معزز رکن نے اٹھ کر کہا کہ کیا بیکورڈ کلاس کا مطلب مائنورٹیز ہوگا؟ تو سردار پٹیل نے کیا کہا تھا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس میں؟ سردار پٹیل نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس میں کہا تھا تو مائنورٹیز تو ابھی اس میں ماننے شامل ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں. کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس میں بات کہی گئی تھی. آج ہم ریزرویشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں اول شہری ہیں، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہندوستان ہمارے ہندوستان سے جتنا کسی کو محبت ہے، ہماری محبت بھی اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے برابر بھی ہے. اور اگر ہماری محبت کی نشانیاں تم کو دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لو کہ یہاں پر کالا پانی تھا جہاں پر ہم نے سزائیں کاٹی، اپنی جانوں کو قربان کر دیا. انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو ہمارے معزز علماء کرام نے دیا. ہمارے معزز علماء کرام نے صرف جہاد کا فتویٰ دے کر جا کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے. انہوں نے فتویٰ جس قلم سے سیاہی سے دیا، اس کاغذ پر سیاہی سوکھنے سے پہلے ان معزز علماء نے کہا کہ ہم نے تو فتویٰ دیا، اب ہم اپنی گردنوں کو حق کے لیے پیش کرتے ہیں. انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ اگر جانیں کس لیے دی تو ہمارے معزز علماء نے دی، ہمارے بزرگوں نے دی. دلی کی جامع مسجد سے لے کر موجودہ پاکستان کے لاہور کے دونوں روڈ کی جانب اگر جھیل اور پیڑ پر اگر کسی کی لاشیں لٹک رہی تھیں تو ہمارے معزز علماء کرام کی لاشیں لٹک رہی تھیں. آج اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ نہیں مذہب کے نام پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ کیا میں اپنی جان انگریزوں کے خلاف اس لیے دوں کہ مسلمان ہوں یا مذہب ہوں؟ ہم اپنے وطن کو دیکھتے تھے، اپنی وطن کی سرزمین کو دیکھتے تھے. اس لیے ہم نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. آج میں بہترین سے بہترین لباس پہنوں، مگر مسٹر پرائم منسٹر، ہندوستان کے 14% آبادی، مسٹر پرائم منسٹر، مہاراشٹرا کے 1,10,00,000 مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مسٹر پرائم منسٹر، ہمارے جسموں پر اگر جو کپڑا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں عید اور عید کے دن، ہم اپنے سال میں 2 یا 3 جوڑے کپڑے سلا سکتے ہیں. مسٹر پرائم منسٹر، آج وہ غریب مسلمانوں کی طرف سے میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ ہمارے جسم پر کپڑا دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہم کو انصاف دینا چاہیں گے؟ نہیں دینا چاہیں گے؟ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے انہی کے اس اعلان پر کہ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا. مسٹر پرائم منسٹر، قرآن آپ ہم کو مت دو، قرآن ہمارے سینوں میں ہے. کمپیوٹر آپ ہم کو مت دو، کمپیوٹر ہم سیکھنا جانتے ہیں. ہم تم سے اتنا ہی کہہ لیں مسٹر پرائم منسٹر کہ ہم کو مچھی مت دو، ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو، ہم خود اپنا علاج کر لیں گے. ہم کو ریزرویشن دے دو، ہم کو ریزرویشن دو اور دیکھو 10 سال کے اندر مہاراشٹرا ہندوستان کا سب سے بہترین اسٹیٹ بن کر ابھرے گا. جس ریاست میں 1,10,00,000 لوگ
جس میں سے 70% آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ کی شہری علاقوں میں رہتی ہے، جس میں سے 60% لوگ بلو پاور کی لائن ہے. تم کو معلوم نوجوانوں کہ مہاراشٹر میں قریب 70 لاکھ ایسے مسلمان ہیں جو دن میں 25 روپے بھی نہیں کما سکتے. بتاؤ فرقہ پرست کون ہے؟ بتاؤ بھڑکاؤ بھاشن کون دیتا؟ حکومت تم کر رہے ہو. مجھے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے سے شوق نہیں ہے، مجھ سے انصاف کرنے ہے. 70 لاکھ مسلمان مہاراشٹر میں سے جو بی پی ایل ہے 60% کے قریب جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں وہ 25 روپے دن کو کماتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے ہم سے؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انصاف کرو اور ریزرویشن ہم کو مہیا کرو. آپ ریزرویشن ہم کو دو. آپ ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے. آج پولیس فورس میں کتنے مہاراشٹر کی پولیس فورس میں مسلمان ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے مینٹیننس کے لیے، کیا ڈائیورسٹی کے لیے، کیا حالات کے کنٹرول کے لیے مسلم ریپرزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ پولیس کانسٹیبل ہم بچے بن سکتے ہیں، ہمارے کنفرڈ آئی اے آئی اے ایس آئی پی ایس ہو سکتے ہیں ہمارے پاس. میرے عزیز دوستو، آپ کے پونا شہر میں گورنمنٹ کا میڈیکل کالج ہے، 200 سیٹیں ہیں اس میں. جا کر ریکارڈ نکال کر دیکھ لو آپ کہ پچھلے 10-15 سال میں یہ کانگریس راشٹروادی کی حکومت میں کتنے مسلمان اس میں جا سکے. 200 سیٹیں. اگر 5% ریزرویشن ملے گا تو ہر سال 10 مسلم بچے بچیاں ڈاکٹر بنیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بیماریوں کے انبار ہیں. ہمارے محلے جات میں آج میں کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہندوستان کے جتنے مسلم محلے جات ہیں وہاں پر ہم کو اسکولوں کی ضرورت ہے. مگر اسکول نہیں ملیں گے، پولیس کی چھاونی ضرور ملے گی. آپ ہم ٹیچر کا مطالبہ کریں گے تو پولیس آؤٹ پوسٹ لگا دیں گے. ہم بلیک بورڈ کا مطالبہ کریں گے تو پولیس اسٹیشن بنا دیں گے. ہم ٹیچروں کا مطالبہ کریں گے تو جھوٹے ٹیررسٹ کے کیسوں میں ڈال کر ہم کو جیلوں میں ڈال دیں گے. ارے بتائیے کون سا انصاف ہے تمہارا؟ آج مہاراشٹر کی جیلوں میں یا ہماری 11% کی آبادی مہاراشٹر میں، اور مہاراشٹر کی جیلوں میں 36% مسلمان. کتنوں کا کنوکشن ہوتا ہے؟ 27% لوگوں کا کنوکشن ہوتا ہے. تو یہ 11% کا گیپ کیسے آ رہا؟ پھر اس کے لیے کتنے پولیس والوں کو سسپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ کہ جھوٹے کیسز میں ڈال کر ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری زندگیاں خراب کر دے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کانگریس راشٹروادی کے لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ شخص بھڑکاؤ بھاشن دیتا. یقیناً میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا. میں کھلا بول رہا ہوں، میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا. میں گنگوں کی اور ان لوگوں کی بہروں کی نمائندگی نہیں کرتا. میں زندہ قوم کا ایک زندہ نمائندہ ہوں. میں مردوں کی بستی میں کھڑے رہ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہے. میں ان تمام زندوں کے سامنے تمہارے دل کی زبان، تمہاری سوچ اور فکر کو اپنی زبان کو لا کے سامنے رکھتا ہوں. کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ کون سا بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ بتاؤ مجھے. میں چیلنج کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے بھڑکاؤ بھاشن کا. ٹھیک ہے، ایک دن میں ہم ڈیبیٹ کر لیں گے، کسی مہاراشٹر کے بڑے میدان کو لیں گے. تم آ جاؤ، 100 لوگ آ جاؤ. بتائیں گے بھڑکاؤ بھاشن کیا ہوگا. بھڑکاؤ بھاشن، بھڑکاؤ بھاشن کیا میرے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے بھڑکاؤ بھاشن؟ یہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب کیا میں ٹوائلٹ کو بھی جاؤں تمہارے سے پوچھنے کے لیے؟ کچھ نہیں بول سکتے. کیا کروں؟ آہو کروں؟ ارے ہم غموں میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچوں، میرے عزیز دوستوں، بیٹھیے بیٹھیے آرام سے. آپ کھڑے رہ گئے تو پولیس والے پریشان ہو رہے. میرے کو حیدرآباد جانا ہے بھائی، نہیں تو میرے کو یہیں روک لیں گے.
کون سا جیل ہے آپ کے پاس؟ یہ ہمارا میں بھجا دیں گے، پھر میرے کو فرلو بھی نہیں ملے گا. فرلو سپر اسٹاروں کو ملتا کہتے، خالی ان پہ ہی ملتا. اچھا جیل میں رہ کے کوئی 8 پیک بنا رہا کہتے، 8 پیک کیا ہو رہا بھائی؟ مہاراشٹر کی جیل میں بیٹھ کے کوئی 8 پیک بنا رہا اور ہم کو 1 پیک نہیں مل رہا. کیا جیل ہے بھائی آپ کو؟ سوچتا ہوں میں بھی ایک بار مہمان بن کے دیکھ لوں، میرے کو بھی جو 1 پیک نہیں 2 پیک تو بنا کے آ سکتے ہیں. آج ہمارے جیلوں میں دیکھیے بھائی، سنیے، ٹائم ختم ہو جائے، جج صاحب کو بھی سننا ہے. مہاراشٹر کی جیلوں میں میرے عزیز دوستو، مہاراشٹر کی جیلوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلم بچے جیلوں میں. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے کہ مثال کے طور پر مالیگاؤں کا بم بلاسٹ ہے. مالیگاؤں کے بم بلاسٹ میں کون کیا بم بلاسٹ؟ اگر ابھیناو بھارت نے کیا یا مالیگاؤں کے نوجوانوں اور مسلم نوجوانوں نے کیا، NIA ATS تو آپ کے ہاتھ میں ہے مسٹر پرائم منسٹر. آپ کے قریبی دوست مسٹر پرائم منسٹر امیت شاہ کو تو کلین چٹ مل گیا سوراب الدین کے معاملے میں، پانڈے کو مل گیا آج کلین چٹ. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، جب امیت شاہ کو کلین چٹ مل گیا، کیس ہی نہیں چل سکتا، تو کیا جو بچے 10 سال سے جیل میں، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، آپ روز کیس چلاؤ. اگر ابھیناو بھارت انوسینٹ ہے تو چھوڑو ان کو، اگر مسلمان انوسینٹ ہے تو چھوڑو ان بچوں کو. میں ان خاندان والوں سے ملا ہوں، اورنگ آباد کے آمزال کیس کے اس خاندان سے ملا ہوں. یقین جانیے میں اب تک اس ماں کے رونے کی آواز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا ہوں. جو اورنگ آباد آمزال کیس میں جو بچے جیلوں میں ہیں، ان کی ماں سے اورنگ آباد میں ملاقات ہوئی تھی اور اس ماں نے مجھ سے کہا کہ اسدالدین اویسی، اگر یہ تمہارا بھائی 8 سال سے جیل میں ہوتا یا تمہارا بیٹا ہوتا تو بتاؤ تم کیا کرتے؟ تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے کہا ماں، یہ تمہاری ہمت ہے، یہ تمہارا ہی جگر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ اسدالدین اویسی تو کب کا مر جاتا اگر اس کا بیٹا یا بھائی ہوتا. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کیس چلاؤ. میں چیلنج کر رہا ہوں پروسیکیوشن کو، اگر تمہارے پاس کیس ہے، اگر تمہارے پاس ایویڈنس ہے، تو میں اس پونا کی سرزمین سے تم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم روز کیس چلاؤ اور بتا دو کہ 1 سال 6 مہینے کے اندر وہ بچے اگر ایویڈنس ہے، پریما فیسی ایویڈنس ہے، بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے، تو سزا دو، نہیں تو چھوڑو ان لوگوں کو، چھوڑو ہم لوگوں کو. کب تک تم جیلوں میں ڈال کر ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، کیا یہ جیلوں میں رہنا، کیا پولیس میں نوکری نہیں رہنا، کیا ہمارے بچے نہیں پڑھنا، کیا یہ سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس نہیں ہے؟ جج صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 15 اور 16 کا نہیں کہتا کہ یہ بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے، کوانٹیفائیبل ڈیٹا ہے، ایکسپشنل سرکمسٹینسز ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، رنگناتھ مشرا کی رپورٹ ہے، SNDT کی رپورٹ ہے، مائنارٹی کمیشن کی رپورٹ ہے، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہے. آپ ہم کو ریزرویشن نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہم مراٹھا ریزرویشن کے ہرگز خلاف نہیں ہے، دیجیے آپ مراٹھا ریزرویشن، بالکل ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ دو آپ، مگر اس کا یہ کیا مطلب ہے مسٹر چیف منسٹر کہ آپ ہم کو بھول جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں مل رہا ہے. ایک ندی کے کنارے ایک بندر بیٹھا ہوا تھا، بندر بیٹھا ہوا تھا اور بندر کیا کر رہا تھا؟ وہ ندی میں ہاتھ ڈال کے مچھلی کو نکالتا، پتھر پہ رکھتا، 1 2 3 4 نکالا،
تو دوسرا بندر بولا کہیں کو نکال رہا بھائی، کیا وجہ ہے نکالنے؟ تو بندر بولا نہیں، مچھلی کو بچا رہا ہوں میں۔ ارے بندروں، ہم کو پانی میں رہنے دو، ہم کو پانی سے مت نکالو۔ یہ جو ریزرویشن کا پانی ہے اس میں ہم کو رہنے دو، ہم اس میں تیرنا چاہتے، اپنی منزل کو تلاش کرنا چاہتے۔ اور یاد رکھو، ہماری منزل ہندوستان کو مضبوط بنانا، ہماری منزل اور ہمارے خواب میں ہندوستان ایک طاقتور ملک بنے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے بھکاری بنا دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی بھر میں پونا کے گلی کوچوں میں میوہ بیچوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صرف پونا کے گلی کوچوں میں صرف گاڑی چلاتے رہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بچے اپنی زندگی اور نوجوانی کے اہم سال صرف کال سینٹر میں کام کرے۔ میرے بھی ہوپس اور ایسپریشنس ہے، میں ایک IAS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک IPS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اس میں کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ اس پر آپ اگر خلاف ورزی کریں گے تو یاد رکھو، جو لوگ ہم کو ریزرویشن نہیں دے رہے وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ اسی لیے ہم مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو ہم کو ریزرویشن دینا چاہیے، ریزرویشن دیجیے، مہاراشٹر کو مضبوط بنائیے۔ میرے عزیز دوستو، آج صبح میں پریس کانفرنس میں ہمارے ایک جرنلسٹ صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ مسٹر اویسی، IS کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا IS داعش یہ خوارج ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ریپسٹ ہیں، مرڈررز ہیں۔ مگر ہم ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو بتانا چاہ رہے، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے، ہم جہاں کہیں بھی جاتے، پارلیمنٹ میں موقع ملا تو میں نے لشکر طیبہ پر تنقید کی، لکھوی کے اوپر تنقید کی، اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ، بھڑکاؤ بھاشن میرے کو بولنے والوں۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر کسی نے حافظ سعید کو بڈھا بولا تو میں بولا، یہ بھی بھڑکاؤ بھاشن ہے کیا؟ تو پورے میری تقریر کے بعد BJP شیو سینا کے MP آئے، بولے کیا بولے کیا بولے؟ بولا خیریت؟ ادھر آ گئے، ادھر یہاں کیسا آ گئے؟ راہو کیتو کا ملن نہیں ہو سکتا؟ بولے نہیں تم کیا بولے؟ بس دبا، اسد صاحب دبا کے کاٹ کے بولے۔ میں بولا میرے بھائی، کیا تمہارے پاس کیا وہ ہے، نوٹری ہے؟ تمہارے پاس کیا، تمہارے پاس ہی نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دینے کی تم دکان چلا رہے کیا؟ تم بولے تو میں نیشنلسٹ، کانگریس بولے تو میں سیکولر۔ ارے نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے، نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے۔ وطن سے محبت ہم کو اب سے نہیں، برسوں سے تھی اور رہے گی انشاءاللہ۔ مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ ہم سے کیوں سوال کرتے یہ؟ آخر کب تک ہم کو شک کی سوئی ہم پر رکھی جائے گی؟ ہم کو ہندوستانی کے طور پر دیکھو آپ، یقیناً میں ایک پراؤڈ مسلمان ہوں، یقیناً مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں، اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ بتاؤ یہ کیا، یہ کوئی کرائیٹیریا ہے مجھے لیس ہندوستانی بنانے کا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنی سوچ کو بدلو، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ مہاراشٹر میں انصاف ہونا چاہیے، مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ حکومت کرنے والوں سے ہم نے، چیف منسٹر ہمارے فڈنویس صاحب سے ہم نے ایک ریپرزنٹیشن ان کو دیا کہ اس سال جو بجٹ آئے گا اس میں اقلیتوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، جس میں مسلمان، کرسچین، نیو بدھسٹ اور ہمارے جین طبقے کے بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، وہ بجٹ میں کم سے کم 3000 کروڑ روپے دیے جائیں۔ دیجیے آپ 3000 کروڑ روپے۔ کون روک رہا ہے آپ کو جب آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس؟ تو میرا وکاس بھی ہونا چاہیے، میرا وکاس بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، ساتھ تو نہیں دے سکتے سیاسی طور پر، ہم BJP شیو سینا کا ساتھ نہیں دے سکتے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے جو ہم کو حقوق دیے اس سے آپ ہم کو محروم کر دیں۔ ان کو دینا پڑے گا۔ ہم لڑیں گے جمہوری انداز میں، ہم ہر جگہ جائیں گے، مہاراشٹر کے کونے کونے میں جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کریں گے۔
تاکہ ریزرویشن ہم کو مل سکے. اور میں آخر میں ایک بار بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیرس میں جو کچھ ہوا، ہم ان سے کہنا چاہ رہے میرے بھائی، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو. آپ یہاں دیکھو ہیرو یہاں پہ ہے، پلٹ کے دیکھو، یہاں دیکھو 1 to 1 ہے اپنا، کوئی نہیں ہے بیچ میں. وہ کیا ہے، بیچارے ہمارے دوست دور دور سے آ رہے، سمجھے کہ 10 بجے تک چلیں گا جلسہ، مگر حضرت پولیس ایکشن چینج کر دی. نو پرابلم. بہرحال میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی پونا کی سرزمین پر دوبارہ ایک مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ عام ہوگا، اور اس جلسے عام میں میں نہیں آؤں گا. کون آئیں گے؟ اب پرمیشن دینا پڑے گا. آپ گاڑی والے آدمی کو تکلیف دی، اب دوسرا آئے گا. تو میرے عزیز دوستو، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جس نیک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے، اللہ اس کو قبول کرے، اور کثرت سے دعا کریے کہ مسلمانوں کو مہاراشٹر میں ریزرویشن ملے. جج صاحب کی بات سن کر جائیے اور پھر ضرور مسجد کو آباد کریے. ان مسجدوں کو آباد کرنے سے ہی ہم کو دنیا اور دین میں کامیابی ملے گی. نماز کو مت چھوڑیے، نماز کے پابند رہیے. اپنے اتحاد اور طاقت کا مظاہرہ ان مسجدوں کو آباد کر کے کریے. شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. From a school in Pakistan to the streets of Paris, we have seen violence and terror perpetrated by those who profess to stand up for faith, their faith.